بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غفور الشکور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہوں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، خطبہ شروع کرنے تو پہلے میں اللہ دے حضور دعا کرنا، اس محفل اندر اگر کوئی دکھی آیا ہے اللہ اپنی رحمت نہ انہیں دکھ دور فرمائے، اگر کوئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ دے کر ثواب دی نیت نال پہلے آ کے خطبہ جمعۃ المبارک سن واسطے تشریف لے آنے والے ہو، میری دعا ہے اللہ پاک تہاڈی دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر بنائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں 5 ایسے اعمال پیش کیتے سی قرآن و سنت دی روشنی چوں، اگر وہ عمل چھوٹے چھوٹے اعمال کیتے جاننا تے پوری رات دے قیام دا اللہ ثواب عطا کردا ہے۔ اور الحمدللہ تساں سنے نے، میں بار بار دہرائے بھی نے، اور انشاءاللہ تو انہوں یاد بھی ہوں گے کہ وہ کیڑے عمل نے جڑے عمل کرن دے نال اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا کردا ہے۔ اج بھی انشاءاللہ اس مضمون نو نئے اعمال تواڈے سامنے پیش کراں گا قرآن و سنت دی روشنی چوں۔ انشاءاللہ اے عمل کرن دے نال اللہ تہجد، قیام اللیل، رات دے قیام دا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات، اللہ پاک دے ہاں معمولی تو معمولی بھی عمل کیتا جائے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، ان دی قدر ہوندی ہے، اللہ ان دی قدر کردے نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے رحمت کردے ہویا، شفقت کردے ہویا ان دے معمولی عملوں اتنا بڑھان گے بہت بڑے پہاڑ بن جان گے معمولی نیکیاں دے۔ آئیے اللہ دے ہاں سرخ ہون واسطے سنہری اعمال کیجئے تاکہ اللہ کو ان دا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور کامیاب انسان وہ ہے جڑا دن رات اس کوشش کے اندر ہے کہ نیکیاں کر لیے، اللہ نو راضی کر لیے، اور دن رات ایسے اعمال دی تلاش اندر رہندا ہے کہ اسی وہ کام کریے، ایسے کام کریے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھو نا قرآن کہندا ہے، قرآن اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اللہ پاک فرماندے نے، او بندے
جڑے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کردے نے، اللہ دے قرآن نو پڑھدے نے سمجھ کے، اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کرنے والے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جڑے بندے اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے نماز پڑھدے نے۔ قرآن پڑھنا بھی نیکی دا کم ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی دا کم ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ پاک نے انہاں نو مال عطا کیتا ہے، وہ اللہ پاک دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دے رہے، سرًا وعلانیتاً، ظاہری طور تے بھی پوشیدہ طور تے بھی اللہ پاک دے رستے اندر مال خرچ کر دے رہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یارجون تجارتاً لن تبور، وہ ایسی تجارت دی امید رکھ دے رہے، ایسے کاروبار دی امید رکھ دے نے جن دے اندر تباہی کوئی نہیں، جن دے اندر نقصان کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے رہے لیوفیہم اجورہم، اسی اپنے بندیاں نو انہاں دے عمل دا پورا بدلہ دینے ہاں، وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ، اسی اپنے فضل چوں انہوں مزید ثواب عطا کرنے ہاں۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ معاف کرنے والا، اللہ اپنے بندیاں دی قدردانی کرنے والا۔ نیک عمل کرو، نماز بھی نیک عمل ہے، قرآن دی تلاوت بھی نیک عمل ہے، اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا اے بھی نیک عمل۔ قرآن دا دوسرا مقام سننا، اللہ پاک فرماندے نے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جڑے بندے اللہ پاک دے سامنے نیک عمال پیش کر دے رہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو انہاں دے نیک عمال دا بدلہ دینے ہاں، اسی اپنے فضل نال مزید نو ثواب عطا کر دینے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا مقام اللہ پاک دا قرآن کہندا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ایتھے بھی اللہ پاک نے اس بات دا ذکر فرمایا جڑے بندے ایمان لے آن تو بعد صالح عمل کر دے نے، اللہ پاک انہاں دا بہت بڑا اجر عطا کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امیرہ معمولی بھی عمل ہوئے گا، ان دی قدر و منزلت اللہ دے ہاں ہوئے گی، معمولی تو معمولی کام جڑا اللہ پاک دی رضا واسطے کیتا جاندہ ہے اللہ دے ہاں ان دی قدر کیتی جاندی ہے۔ آؤزہ توجہ سن کرنا، عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب دی نماز تو بعد نام اللہ پاک دے گھر اندر تشریف لے کے آئے، مسجد دے ایک کونے دے اندر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ جاندے رہے نام اس صحابی بیان کر دے رہے میں بھی انہاں دے قریب آ کے بہ گیا، آ مینوں کہنے لگے اے میرے بھتیجے عبد الرحمن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں فرماندے ہو سنیا ہے، میں اللہ دے پاک پیغمبر نو سنیا ہے آپ بیان کر رہے سی ناب صحیح مسلم دی روایت من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ آمینہ دلال نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لیندہ ہے، عشاء دی نماز جماعت دے نال ادا کر لیندہ ہے، آپ فرماندے نے اللہ پاک انہوں اینا ثواب دے رہے جی میں اس بندے نے ادھی رات اللہ دیا قیام کیتا۔
عشاء دی نماز با جماعت ادا کرن دا اینا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھی رات دے قیام دا ثواب عطا کر دینے. اور آپ نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فی جماعت فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. آمینہ دلال فرما دے رہے جڑا بندہ عشاء بھی جماعت نال پڑھ لیندہ ہے صبح فجر دی نماز بھی با جماعت ادا کر لیندہ ہے ناب. آمینہ دلال فرما دے رہے ایمی ہے جنہیں انہیں اللہ دیا پوری رات قیام کیتا ہے. کم موقع تے کونی فرض نماز تے پڑھنی ہے اندے تو بغیر گزارا نہیں. بندہ بیمار بھی ہوئے اے عمل چھڑنا نہیں. جنی دیر تک جان موجود ہے انسان دا سانس چل رہا ہے اے نماز با جماعت پنجگانہ نماز اے کسی حالت اندر معاف نہیں. میں اگے بھی ایک عرض کیتا سی روزہ بیمار کو انہوں رخصت ہے حج پیسہ نہیں طاقت نہیں انہوں رخصت ہے زکاة واسطے روپیہ پیسہ نہیں مال نہیں انہوں رخصت ہے کلمہ تے اپن وراثت اندر مل گیا 4 چیزاں. 5ویں نمبر تے نماز کسی حالت اندر معاف نہیں. بندہ اپنے گھر موجود ہے پھر بھی فرض ہے بندہ سفر دے اللہ نے رخصت دے دیتی ہے تو 4 نہیں 2 رکعتاں فرض پڑھ لے میں تینوں پورا ثواب عطا کراں گا. جے تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھدا تے بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا تے لیٹ کے پڑھ لے. اے بندہ لیٹ کے نہیں نہ پڑھ سکدا اشارہ تن نماز پڑھ لے اللہ پھر بھی پورا ثواب ادا کرے گا. نماز تے پڑھنی جن نے عشاء دی نماز با جماعت ادا کی تھی اللہ سنوں توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ادھی رات دے قیام دا ثواب عطا کرنا کہ جنوں اللہ توفیق دے وے معاشرہ بڑیاں لمیاں راتاں نے جڑا بندہ صبح فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندا نا حالانکہ رات کو کم کیے کوئی بندہ کوئی کام نہیں. جڑا بندہ اپنے گھر اندر نہ ڈیوٹی کر رہا ہے جڑا بندہ گھر دے اندر ان سے کام ہی کوئی نہیں نا وہ اٹھ کے آئے فجر دی نماز بھی با جماعت ادا کر لوے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کرے گا. کم اوکھا تے کوئی نہیں بڑا آسان کام ہے. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذوق شوق دیکھیے مغرب دی نماز پڑھ کے کرو آ گئے اللہ دے گھر تاکہ عشاء دی نماز کتے رہ نہ جاوے عشاء دی نماز کتے لنگ نہ جاوے قضا نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ ساڈا حال کیے ادھی رات گپ شپ اندر گزر جاندی ہے بیٹھ کے اندر بیٹھ کے آر پار دیاں گلاں گزار کے کر کے گزر جاندیاں نے اور صبح دی نماز فوت ہو جاندی ہے. جو صبح بھی نہ پڑھی عشاء بھی نہ پڑھی ساری نحوست و بے برکتی اندہ بندہ شکار ہو جاندہ. آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے اللہم بارک لے امتی فی بکورہا اے اللہ میری امت دی ہر صبح دے اندر برکت نصیب فرما. یہ برکت کنوں ملنی ہے جنہیں صبح دے خزانے لٹنے نے جنہیں صبح دے ٹائم آ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اور ٹھنڈے موسم اندر سردی اندر آ کے اللہ دے گھر اندر قیام کرنا اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے. اے تے ان دے واسطے بہارا نے اللہم بارک لے امتی فی بکورہا اے اللہ میری امت دی ہر صبح اندر برکت نصیب فرما. بہرحال پہلا عمل جڑا عشاء با جماعت ادا کرے فجر دی نماز با جماعت ادا کرے اللہ انہوں اینا ثواب دے گا جب انہیں ساری رات اللہ دے سامنے قیام کیتا ہے. دوسرا عمل سنیے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے آمینہ دلال ساری کائنات سردار نبی فرمان دے رہے ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب لہو قیام اللیل. آمینہ دلال ساری کائنات سردار نبی فرمان دے نے جڑا بندہ امام دے نال نفل نماز جن نماز تراویح قیام اللیل کر لیندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے اللہ پاک انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کر دیں نے. یہ رمضان آ رہے ہیں نا ارادہ کر لو انشاءاللہ قیام کرنے حافظہ پچھے انشاءاللہ نماز تراویح پڑھنی یقین جانو عشاء دلائے کے
تے وطراں تک 1 گھنٹہ مسے لگتا ہے 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ جن نے ایمان دے نال قیام کر لیا اپنا تے گھنٹہ بھی نہیں لگتا جن نے 1 گھنٹہ قیام کر لیا نا اللہ پاک نے انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کرنا ہے کنی شان والا رمضان دا مہینہ اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے دیکھو نام کنی عظمت بیان کیتی ہے آپ بیان کر دے رہے من کاما رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ میرے پاک نبی فرمان دے رہے جڑا بندہ رمضان دیا راتاں دا قیام کر لیندہ ہے ثواب دی نیت نال ایمان دی حالت اندر اللہ پاک ہوندے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے رہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرماؤ غور کرو نا اس واسطے اللہ دا قرآن رب دیاں آفراں بیان کر رہا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور سالے عمال کرو گے اللہ دے آن دی قدر ہوئے گی پتا چلے آپ اشاعت فجر پڑھ دے نال اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کردا ہے جڑا بندہ نماز تراویح امام نال پڑھدا ہے جماعت نال پڑھدا ہے اللہ پاک 1 گھنٹے دے بدلے پوری رات دے قیام دا اللہ ثواب عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تیسرا عمل سماعت فرمائیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے ایک دن نام جبریل امین سارے فرشتیاں دے سردار فرشتے سارے نبیان دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرماڑے اچانک اتوں آواز آئی دروازہ کھلن دی آواز آئی جبریل امین نے اپنا سر اوپر اٹھایا کہنے لگے سونے آج اللہ پاک دے آسمان دا او دروازہ کھلے ہے جڑا پہلے کدی بھی نہیں کھلے اس دروازے چو ایک اللہ پاک دا فرشتہ زمین تے نازل ہویا ہے جڑا پہلے کدی بھی نازل نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ فرشتے نے آکے آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیتا آپ نے سلام دا جواب دیتا کہندہ کیے آبشر بنورین لم یقتاہما نبی قبل کا فاتحۃ الکتاب وخواتیب سورت البقرہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی نو کہن لگا سونیا 2 نوراں دی تانوں خوشخبری ہے 2 نوراں دی تانوں خوشخبری ہے تواڈے تو پہلے ایک قیمتی موتی اے نور کسی نبی نو عطا نہیں کیتے گئے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ دیا آخری 2 آیتاں اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا فرشتہ لن تقرا بحرف منہما الا اوتیتہ سونیا اس قرآن پڑھو گے نام ان سورتوں پڑھو گے نام جو اللہ کو منگو گے اللہ عطا کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کر دے رہے مکہ دے اندر طواف کر دیا بیت اللہ دا طواف کر دیا میری ملاقات ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں انہاں کو سوال کیتا نا انہاں نے سوال دے جواب اندر حدیث سنائے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیاتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ ہما فی لیلۃ کفتاہ صحیح البخاری دی حدیث نمبر 4008 صحیح مسلم حدیث نمبر 808 آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے رہے جیڑا بندہ اس سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھ لیندہ رات اندر اینو کافی ہو جاندیاں نے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری اندر امام نووی نے شرح مسلم اندر جناب ذکر کیتا ہے کافتا تو مراد کیے اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرمان دے اجزاتا انو من کے عامل لیل بالقرآن انہاں اندے 6-7 معنی بیان کیتے رہے۔ جڑا بندہ رات نو جڑا بندہ اس سورت دیاں آخری دو ایتاں سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھ دے نا انہوں اے ایتاں کافی ہو جاندیاں نے وضاحت کر دے نے اس تو مراد ہے جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھ لیندے اللہ پاک انہوں قیام اللیل دا ثواب عطا کر دیندے ہیں جنہیں پوری رات قیام کیتا اور قیام اندر اللہ دا قرآن ہی پڑھتا رہا تو دوسرا مرائع بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ اس سورتیاں آخری ایتاں پڑھ لیندہ ہے نا اللہ پاک انہوں پوری رات قرآن پڑھ دے برابر ثواب عطا کر دیندہ۔ تیسرا منع بیان کیتا ہے کفتاہو ان کل سوئن اللہ پاک ہر بیماری دے کولوں اس بندے نو بچا لیندہ۔ چوتھا معنی کفتاہو ان شر شیطان اللہ پاک اے دو ایتاں پڑھن دی برکت نال شیطان دی شرارت کرو محفوظ کر لیندہ۔ پنجواں معنی دفعتا عنہم شر شیطان والجن اللہ پاک شیطان تے جنہ دے وسوسے اور انہاں دی شرارتاں انہاں دے شر دی کرو اللہ انسان بچا لیندہ۔ پنجواں معنی چھواں معنی کفتاہو من الافات جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھدا ہے اللہ پاک ہر قسم دی بیماری کو ہر قسم دی آفت کو محفوظ فرما لیندہ۔ پتہ یہ چلیا کہ قرآن دیاں اے سورتاں پڑھن دی برکت نال سورہ بقرہ دی آخری ایتاں پڑھن دی برکت نال اللہ رات دے قیام دا ثواب بھی عطا کردہ۔ اللہ پاک بیماریاں کو محفوظ کردہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا عمل سنیا دے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد ٹھلے نہ پیا کرو تھوڑے ذرا میں پانی لا لگا اور سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام اللہ تو بعد زمانے وچ ہے شان پیارے محمد دام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرے جے سنگ دل وی کول جے آ جاندے سنگ دل وی کول جے آ جاندے مکھ ویکھ کے مکھ تک کے دل دے بیندے او سنگ دل وی کول جے آ جاندے مکھ تک کے کلمہ پڑھ لیندے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے آسنان قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے رہے جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کرنے والا ہے اللہ اے مجاہد اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کرنے والا اس بندے دے ثواب نو پہنچ جاندا ہے جڑا دن نو روزہ رکھدا ہے رات نو قیام کردا ہے اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کرنے والا اونوں اینا ثواب ملدا ہے جویں کو بندہ سارا دن روزہ رکھدا ہے تے رات نو اللہ دے رات نو قیام کردا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی جناب سلمان بیان کر دے رہے آمینہ دلال نے فرمایا رباط یوم و لیلت خیر من صیام شہر و قیامہ و اماتا جرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ و اجری علیہ رزقہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرما دے رہے جڑا مجاہد بندہ دن نو یا رات نو پہرا دیندا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے اللہ پاک انہوں ایک مہینے دے روزے اور ایک مہینے دے روزے دا ثواب عطا کردا ہے ایک مہینے دے رات دا اللہ قیام دا ثواب عطا کردا ہے جڑا بندہ مجاہد بندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر پہرا دین والا ہوندا دن نو پہرا دے یا رات نو پہرا دیندا انہوں اینا ثواب ملدا ہے جویں کو بندہ ایک مہینہ روزے رکھدا ہے اور ایک مہینہ رات نو قیام کردا ہے میرے پاک نبی فرما دے رہے وَإِمَّا جَرَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ اگر پہرا دیندا اللہ پاک دے رستے اندر وہ شہید ہو جاندا ہے اللہ پاک اون دے ثواب تے اجر نو جاری رکھ دے رہے اللہ اکبر کبیرہ ایسے بندے نو اللہ اپنے رزق عطا کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عبیرہ جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردا ہے اسلامی سرحداں دی حفاظت کردا ہے پہرا دیندیاں آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ نو ایک مہینے دے روزیاں دا ثواب دیندے نے ایک مہینے دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے یہ چار عمل ہو گئے اور آخری عمل بیان کرن دے بات نو ختم کریے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آمینہ دلال نے فرمایا ان المؤمن لا یدرکو بحسن خلقہ درجت الصائم القائم ابو داؤد شریف دی حدیث ہے حدیث نمبر 4798 آمینہ دلال ساری کائنات سردار پیغمبر فرما دے رہے جڑا بندہ مومن بندہ ہے نا اپنے اچھے اخلاق دی وجہ تو انہاں لوگاں دا مقام حاصل کر لیندا ہے جڑے بندے روزے رکھ دے نے تے رات نو قیام کر دے نے اب اوقات ہے کوئی بندہ اچھے اخلاق نال پیش آوے اپنے اخلاق نو بہتر کر لوے کوئی بندہ او دے نال لڑ پیندا ہے جھگڑ پیندا ہے لیکن وہ اپنے اخلاق دا مظاہرہ کردے ہیں اون دے نال جھگڑدا نہیں اون دے نال لڑدا نہیں بلکہ اچھے اخلاق دا مظاہرہ کردا ہے آمینہ دلال فرماندے نے اچھے اخلاق دی وجہ تو بندہ دن نو روزہ رکھن والے اور رات نو قیام کرنے والے بندے دے ثواب دے برابر ثواب حاصل کر لیندے نے لیکن افسوس ساڈے معاشرے اندر یہ اس نے اخلاق رہ ہی کوئی نہیں گیا لوگ محروم نے اخلاق دیاں دو قسماں نے ایک ہے پست اخلاق یعنی اس نے سلوک جڑا بندہ کسی نے نیکی کردا اون دے بدلے نیکی کرتے جڑا بندہ کسی دے کم آیا اون دے کم آ گیا جڑا بندہ کسی دی نام ضرورت پوری کردا رہندا ہے چلو اون دے اچھے اخلاق نہ بولیا یہ ہوندا ہے اخلاق یہ کم درجے والا اخلاق جنہیں نیکی کیتی ہے اون دے نیکی کرتی جنہیں نیکی نہ کیتی ہے اون دی ہٹ بھی جاتی یہ ہوندا ہے گھٹیا اخلاق یعنی ایویں سمجھو جی ہے جی نو جی کرنا یہ ہے پست اخلاق اعلیٰ اخلاق کی ہے بندہ ذہن نو مثبت رکھے کوئی تکلیف دے تے او اپنے ذہن اندر انتقام دا جذبہ لے کے اندر کوئی انتقام نہ لے بلکہ کوئی تکلیف دیندا ہے انہوں معاف کر دے کوئی تکلیف دیندا ہے انہوں صبر کر دے یہ ہے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اخلاق دے 3 پہلو نے پہلے نمبر تے عاجزی بندہ ہمیشہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے جھکاؤ پیدا کرے نرم رویہ اختیار کرے دوسرے نمبر تے بندے کو طاقت ہے نا بدلہ لین دی ایک بندہ ہے وہ بدلہ لے سکتا ہی نہیں ایک بندہ ہے انہیں زیادتی ہو گئی ہے اور انہیں اندر طاقت ہے وہ بدلہ لے سکے لیکن طاقت دے باوجود بھی قوت دے باوجود بھی اور نہ اندر کو بدلہ لین دی طاقت ہونے دے باوجود بھی
انہوں معاف کر دینا ہے۔ یہ ہے اخلاق دا دوسرا پہلو، اور ایک ہوتا اعلیٰ ظرفی اخلاق، اچھے اخلاق دا تیسرا پہلو، کسی دی گھٹیا حرکت دیکھ کے اپنے اخلاق دا مظاہرہ کرتا ہے، کہندا یار تینوں میں کی آکھنا، جا تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی، کسی دیاں گلاں سن کے، کسی دیاں گالاں سن کے صبر کر جانا، انہوں کچھ نہ کہنا، یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو دعا کیتا کر دے، وَاہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اللہ سوڑیا اچھے اخلاق واسطے، لوکن اچھا برتاؤ کرنے واسطے مینوں ہدایت نصیب فرما، میری رہنمائی فرما دے۔ لا یہدی لأحسنہا الا انت، اللہ اچھا برتاؤ تیری طاقت تو بغیر نہیں کر سکتا، اچھا برتاؤ تیری توفیق تو بغیر نہیں کر سکتا۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اللہ سونیا برائی میرے کو تیرے تو علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ اچھائی دی توفیق دے تے تو ہی دے سکنا ہے، برائی کو بچاوے تے تو ہی بچا سکنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیتا کر دے، شیشہ بیک دینا آمینہ دلال فرمایا کر دے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جی میں میرے سونا بنایا ہی میرا اخلاق بھی سونا بنا دے، اللہ جی میں میرے اعلیٰ بنایا ہی نا میرا اخلاق بھی اللہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی دا اخلاق سارے تو اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے بیان کر دیا نے، کانا خلقہ القرآن، آپ دا اخلاق پورے دا پورا قرآن ہے، جن نے نبی پاک دا اخلاق ویکھنا ہے، سونے نبی دا کردار ویکھنا ہے، سونے نبی دا کریکٹر ویکھنا ہے نا، وہ قرآن پڑھ لوے، کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن نبی پاک دے اخلاق نو بیان کردا ہے، سارا قرآن نبی پاک دے کردار نو بیان کردا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہوندی ایک اکلڑی جان سے ہوندا دشمن سارا جان سے، کیوں؟ اور سچی غلط مٹھڑی زبان سے، کیونکہ نبی پاک جدو بھی گفتگو کر دے سچی کر دے، الحق کو برل، یہ حقیقت ہے جڑا سچ ہوندہ کڑوا ہوندہ ہے، سچ کڑوا ہوندہ ہے، سچی بات کڑوی لگ دیئے، کہندے نے مرچاں کدو لگ دیا نے جو سچی گل سنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہوندی ایک اکلڑی جان سے ہوندہ دشمن سارا جہان سے، اور سچی گل تے مٹھڑے زبان سے، تائیوں سارے اور جگتے چھا گیا۔ 5 عمل پچھلے جمعے بیان کیتے رہے، 5 عمل اس جمعے بیان کیتے رہے، یہ 10 عمل بنا لو گے، اللہ پاک پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6واں عمل میں سرسری طور تے پیش کر دیا، اسی سمجھنے ہم دعوت دینا یہ علماء دا کام ہے، دین دی دعوت دینا حافظہ کاریاں دا کام ہے، نہیں اس امت دا ہر فرد دا کام ہے، نیکی دا حکم دے برائی کو روکے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے، بلغو انی ولو آیا، تانوں ایک آیت آندی ہے، ایک حدیث آندی ہے، ایک مسئلہ بھی آندا ہے، ایتے سن کے جاؤ نا، اگے لوکاں اندر پہنچانا تہاڈی ذمہ داری ہے، ایتھوں مسئلہ سننا، گھر اندر جا کے دسنا، بیلیاں دوستاں نوں دسنا، اپنے رشتہ داراں نوں دسنا، یہ صرف ساڈی ذمہ داری نہیں، تہاڈی بھی ہر فرد دی ذمہ داری ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک دا قرآن مینوں ہی تانوں کہہ رہا، کنتم خیر
امت تسی بہترین امت جے اس مسجد آن والا ہر بندہ اس مسجد آن والی ہر میری ماں پیر اس ساری انسانیت واسطے اللہ نے امت محمدیہ واسطے اللہ پاک نے اعزاز رکھیا کنتم خیر امت تسی بہترین امت جے تسی بہترین امت جے اخرجت للناس لوگوں واسطے اللہ نے تانوں بنایا ہے اس امت محمدیہ نو بہترین امت بنایا کیوں بنایا ہے آپ اللہ دا قرآن کے اندر تامرون بالمعروف کیونکہ تسی لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو وتنہون عن المنکر لوکاں نو برائی کو روک دے جے جڑا بندہ نیکی دا حکم دین والا ہے برائی کو روکن والا ہے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن کے اندر کنتم خیر امت تسی بہترین امت جے پہلی امت اندر نبی آئے انہاں نے لوکاں نو واعظ کیتا انہاں دی ذمہ داری سی لوگاں نو اللہ دے احکامات دسنا اللہ دی کتاب دے بارے دسنا اللہ اکبر کبیرہ اس امت دا ہر فرد چاہے ناب او مرد چاہے عورت ناب جن دے اندر شعور موجود ہے جن دے اندر سمجھ بوجھ موجود ہے ناب ان دیتے فرض بلغو انی ولو آیا تنو ایک ایت بیان دیئے تے لوگاں تک پہنچا دیو نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا فرمان آپ فرمان دے رہے جڑے موجود نے او انہاں تک میرا فرمان پہنچا دین جڑے موجود نہیں محدثین نے کوشش کی تھی صحابہ نے ساڑھے تک ناب دین پہنچایا صحابہ نے دین دسیا دین دیاں گلنا دسیاں تابعین نو تابعین نے تبا تابعین نو تبا تابعین نے نا محدثین نو ائمہ دین نو ایک گلنا دسیاں نے ناب اگے ائمہ دین نے اے حدیثوں دے ذریعے تفاسیر دے ذریعے سانو نبی پاک علیہ السلام دا دین دسیا ہے اگے علماء نے تانوں دسیا ہے تہاڈی ذمہ داری انہاں تک دین پہنچا دیو جنہاں تک دین دا پیغام نہیں پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ ابو داؤد شریف دی حدیث نمبر 5529 آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ کسی دے نیکی والے کام وال رہنمائی کر دیندا رہنمائی کرن والے نو بھی اونا ثواب ملدا جنہ نیکی کرن والے نو ملدا اگر تسی کسی بندے نماز واسطے لے ہو یا نماز پڑھنی چاہیے بھائی دی منت کرو انہوں نے آپ کوشش کر کے مسجد دا راہ بکھاؤ وہ نماز پڑھے گا نا جنہ ثواب انہوں ملنا انہوں لے آنے والے نو ملنا جب بندہ ایک جنہیں میں 10 عمل پیش کیتے نے یہ تھوڑے سے کوئی نہ کوئی تو ہوئے گا نا تسی دان ساتھیاں تو سے یار کر سب نے بیان کیتا ہے آپ بھی کریے جی انہوں تہجد دا ثواب ملے گا قیام اللیل دا ثواب ملے گا انشاءاللہ تانوں بھی ملے گا یہ 6ویں چیز تاں میں ایڈ کیتی ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حضور کو ایک بندہ آیا نام آکے کہندہ سونیا میرے کل سواری کوئی نہیں سواری عطا کر دیو آمینہ دلال فرمان دینے یار میرے کل بھی کوئی سواری نہیں زید سواری ہوندی تے تینوں عطا کر دیندہ ایک دویا بندہ کہنے لگا حضور میں انہوں دس دینا اگر فلاں کل جائے گا نا انہوں سواری مل جائے گی یا انہوں سفر کا نوازتے اپنے نال سوار کر لوے گا آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار دے نبی دے سامنے اس بندے نے رہنمائی کی دیئے سونیا ان دے کل چلا جاوے انہوں سواری مل جائے گے ان دی ضرورت پوری ہو جائے گی اس موقع تے میرے پاک نبی نے فرمایا مسلم دی حدیث ہے حدیث نمبر 5129 آمینہ دلال فرمان دینے من دل علی خیر فالہ مثل اجر فاعلہ جڑا بندہ نیکی دے کم اندر کسی دی رہنمائی کر دیندہ ہے انہوں ثواب ملے گا جنہ نیکی کرنے والے نو ملے گا حیدے میں عمل پیش کیتے ہیں نا کہ جناب عشاء دی نماز کی بندے لیٹ آئے نے فجر دی نماز با جماعت ادا کرو اللہ پاک نا پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرمائے گا اپنے اخلاق کو اچھا کر لو اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرمائے گا اور جناب تیسرا عمل جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لیندر اللہ پاک انہوں بھی
پوری رات دا ثواب عطا کرے گا۔ اور جیڑا بندہ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اگر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے یا تراویحاں با جماعت امام نال ادا کرے گا، اللہ انہوں بھی پوری رات دے قیام دا ثواب عطا کرے گا۔ اے چند اعمال سی، اے اپنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ دے کرو دعا ہے جو بیان کیتا سنایا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا